یہ بتائیے کہ جو شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات ہے، اس میں ٹرمپ کا غزہ کو امریکی انتظامیہ کے ماتحت لینے کا بیان، کیا یہ سنجیدہ ہے یا وہ ایک نفسیاتی پریشر ڈال رہے ہیں؟ اور اردن کی طرف سے امریکہ کو حمایت یا تعاون کی یقین دہانی آپ سمجھتے ہیں؟ مصر پہلے سے اپنا جھکاؤ اس طرف رکھتا ہے، اب کیا لبنان پہ بھی دباؤ آئے گا اور ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچے گا، وہ بھی امریکی تائید میں جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، ٹرمپ از اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کی جو بھی سٹیٹمنٹس آتے ہیں اس کو کوئی شیزوفرینیا والا مریض یا ڈبل پرسنالٹی مریض کا نہیں لیا جا سکتا۔ اٹ ول بی سو آئرنی، اسی لیے کہ جی یہ خطرناک سٹیٹمنٹ ہے، یہ غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو ٹائیجر مینٹالٹی رکھنے والے شخصیت ہے، اس کو فرق نہیں نظر آتا ہے کہ وطن اور پراپرٹی ڈیلنگ میں کیا فرق ہے۔ اسی طریقے سے کہ اس کے سامنا کرنے کے لیے حکمت عمل یہ ہوتا ہے کہ ریجنل لیول پر اس کو ریجیکٹ کیا جائے اور کوئی ایسے انوائرمنٹ نہ بنایا جائے کہ جی اس کے جو سو کولڈ منصوبہ یا بیانیہ یا سجیشن یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ مطلب اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا۔ اب ہم جو فلسطینی ہوتے ہوئے ہیں اور حماس بالخصوص ہے، ہم نے اس کی سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کر دیا، اور ہم یاد رکھتے ہیں کہ بالکل اس کی مشابہت ہے بلفور ڈکلیریشن کے زمانہ ہے 1918 میں، جب انگریزوں نے تیسری طرف سے، جس کا کوئی تعلق نہیں ہے فلسطین کے ساتھ، مینڈیٹ کے دوران انہوں نے یہودیوں کا جو بالکل دوسرے دنیا سے آیا ہوا ہے، ایسٹرن یورپ سے آیا ہوا ہے یا جدھر مرضی سے آیا ہوا ہے، اس کو پرومس کیا کہ بھئی ہم آپ کو ایک نیشنل ہوم لینڈ فلسطین میں بنانا دیں گے، اور آج تک 75 ایئرز گزر چکا ہے تو وہ اسرائیل امن میں نہیں رہ سکا، کیونکہ وہ چور ہے اور وہ جو غاصب ہیں اور اس کو مدد کرنے والے ہیں، اس کے فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیگلی نقطہ نظر سے جیسا لا میکرز امریکن لا میکرز نے ساری دنیا کو بتایا کہ امریکن پریزیڈنٹ ہیز نو رائٹ کہ جی ایک جگہ پہ انٹرفیئر کرنا یا آرمی بھیجنا یا ادھر کو کوئی ملٹری انٹرونشن کرنا اگر وہ بیلیگرنٹ نہ ہو، اگر وہ فائٹنگ والی حیثیت نہیں ہے۔ تو حماس ہو، اہل غزہ ہو یا فلسطینیوں نے آج تک امریکہ کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کیا کہ جا کر امریکن آرمی ہمارے خلاف کوئی آرمی موو کرے، لیکن کوئی بھی انویڈرز غزہ میں آیا ہو، ہکسوس کی زمانہ سے لے کر فرعونوں کی زمانہ سے لے کر آج تک وہم میں تھے، اس کی کیلکولیشن غلط ہے، جنوسائیڈ کیا، قتل عام کیا، پھر اس کو مجبور ہو کر غزہ سے نکلنا پڑا، اور یہ باتیں ہیں آج کے نہیں، یہ قبل مسیح سے بات کر رہا ہوں میں۔ اور اب اس 15 مہینہ نے، طوفان نے دنیا کو سبق سکھایا، اگر غزے والے لوگوں کے خلاف کوئی بھی کارروائی کریں اس کے انجام موت ہوگا، اور اس کو چھوڑنا پڑا۔ جو ڈیل انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور انہوں نے اگریمنٹ کیا ہے، اس میں گارنٹی دینے والے ہیں ریجنل پاورز اور انٹرنیشنل پاورز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے جو رد العمل کے نا ریاکشن آپ لوگوں نے پاکستان سے لے کر یورپ تک سنا کہ جی ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب 1892 میں بلفور ڈکلیریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد کریشن ہو جاتی ہے، کوئی 58 سال کے بعد 48 میں وہ ہو جاتی ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل اب موجود ہے یہاں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ اب چاہتے ہوں یا امریکہ یہ چاہتا ہو، یا امریکہ کے پیچھے جو لابی ہے زیونسٹ کی، وہ یہ چاہتے ہوں کہ اسرائیل کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں امریکی ٹروپس آ کے بیٹھ جائیں کسی بھی حوالے سے، تاکہ آئندہ کم از کم اسرائیل کے لیے نہ حماس خطرہ ہو، نہ شام خطرہ ہو، نہ مصر خطرہ ہو؟ جی اگر آپ اجازت دینا میں تھوڑا سا کہ جو آپ نے فیکٹس فرمایا ہے اس میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں۔ بلفور ڈکلیریشن 1918 میں ہوا، 1897 میں زائنسٹ موومنٹ کا اسٹیبلشمنٹ ہوا، اور 50 سال بعد اس کو جو 1918 میں پرومس ملا کہ 1948 میں
فلسطین کے اوپر ہوم لینڈ بن جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اسرائیلی یہودی دنیا میں 14 ملین 1 کروڑ 40 لاکھ دنیا میں, ان کا جو میجورٹی ہے فلسطین میں نہیں ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو اسرائیل بنی ہوئی وہ ان یہودیوں کو کنونس نہیں کر سکے کہ اسرائیل اس کے لیے ایک محفوظ جگہ ہے, بلکہ الٹا ہے. ابھی جو 7 ملین اسرائیلی ہے, جس کے سامنے 7 ملین فلسطینی موجود ہے, اس سرزمین ہے 29,000 اسکوائر کلومیٹر جس کے نام فلسطین ہے, ثبت شدہ ہے کہ لیگ آف نیشن کے اندر, انگریزوں سے پہلے کے زمانے کے بات کر رہا ہوں. آج بھی ان لوگوں نے جو 15 مہینہ کے اندر اس اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے, کیونکہ وہ ظالم ہے, چور ہے, جنوسائیڈ کیا, قتل عام کیا ہے, اسی لیے کہ انہوں نے سوچا کہ ہمارا گورنمنٹ ہمارے لائف کو محفوظ نہیں کر سکے. ان میں سے 30% اسرائیلی یہ ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ ہم دوبارہ اسرائیل جو مقبوضہ فلسطین اس پر ہم واپس نہیں آئیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس طوفان نے ثابت کیا کہ عوام جب ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر جتنا مرضی ظالم کیوں نہ ہو, اس کے پیچھے امریکہ کیوں نہ ہو, اس کے اوپر 16 ایٹمک برابر بارود گرایا ہوا کیوں نہ ہو, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اسرائیل اب دنیا کے نظر میں یہ عرض کر رہا ہوں, اگر اجازت دیں صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ برازیل اور ساؤتھ افریقہ جیسا ملک جن کا کوئی عرب یا اسلام کی طرف کوئی تعلق نہیں ہے, اسرائیلی سولجرز ادھر نہیں جا سکتے ہیں بلکہ گرفتار ہوتا ہے. اسمورتش اسرائیلی فائنینشیل منسٹر, جب انہوں نے پلان کرنا ہے فرانس اور پیرس کو وزٹ کرنا, فرینچ گورنمنٹ اس کو جواب دیں گے کہ جی ہمارا عوام آپ کو اندر نہیں آنا دیں گے. نیریٹو امریکن عوام, برطانیہ کے عوام اپنی گورنمنٹ کے خلاف نکلتے ہیں, فلسطینیوں کے حق میں بولتے ہیں, تو یہ اس کو کہتے ہیں کامیابی ہے. اس کے مطلب ہم ٹرمپ اور ہیجومونک جو زائنسٹ امریکن ہیجومونی اس کو سامنا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے, ڈاکٹر صاحب اب جو ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی فیکٹس ہیں, اگر جس طرح ٹرمپ نے کہا بھی ہے, آپ سوری ٹو سے کائنڈلی ڈو ناٹ چینج مائی اسٹیٹمنٹ, میں کرنٹ سینیریو کی بات کر رہا ہوں, میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب جو ریسنٹ ہے, جس طرح ابھی بات کی گئی ٹرمپ کی طرف سے کہ اگر آپ نے جو یرغمالی ہیں ان کو رہا نہ کیا تو جنگ بندی معاہدہ ختم ہو سکتا ہے. اب دوسرا اینڈ یہ ہے کہ کیا جو آپ کی اسٹریٹجک لوکیشنز تھی, وہ خندقیں جہاں پہ آپ کے مجاہدین تھے یا دیگر لوگ روپوش تھے, وہ بھی اب کیا ان کے سامنے نہیں آ گئی ہیں؟ اور ایسے میں اگر وہ جنگ بندی معاہدہ ختم کر کے دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ ٹیکنیکلی اسٹریٹجکلی آپ کی پوزیشن پہلے جیسی نہیں ہے؟ نہیں, ایسے دیکھیں میری بات تو سنیں کہ وی آر ٹاکنگ سم تھنگ ریشنل, یعنی مطلب یہ ڈیل کیا ہے, انہوں نے کہا کہ اتنے ٹرکس غزہ کے اندر جائے گا, ہمارے عوام کو اجازت دیا جائے گا اپنے گھروں میں واپس جانا, جنگ بندی ہو جائے گی, سیز فائر ہو جائے گا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی 800 سے زیادہ ٹرکس ڈیلی نہیں جا رہے ہیں, جبکہ ہمارا ڈیل ہے 1500 سے زیادہ ہے, اور انہوں نے کم از کم اس 20 دن میں 3 سے لے کر 4 شہید کر چکا ہے, اس کا مطلب جنگ بندی نہیں ہے. تو ہم ابھی 5 دن, دیکھیں یہ اسرا کو, اسرائیلی اسیروں کو ہینڈ اوور کرنا کا سیٹرڈے والے دن, یعنی 5 دن بعد, ٹھیک ہے نا, جب ہم 5 دن پہلے اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم اس سیز فائر کے اگریمنٹ میں بائی بند ہے, کمیٹڈ ہے, اور ہم سالسوں کو یہی درخواست کرتے ہیں کہ جی بھائی جو ہم ڈیل کو مشترکہ طور پہ اگری کیا اس پہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے, اور 5 دن آپ کے پاس چانس ہے, تو دنیا کو سمجھ آنا چاہیے کہ پراپر پریشر ڈالنا ہے. اس کی جواب کیا آیا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے, بجائے ٹرمپ کو نتنیاہو کو سمجھائے کہ جی ڈیل کے مطابق کام کرے تاکہ آپ کا قیدی اپنے فیملی سے منسلک ہو جائے, جا کر وہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ذکر کیا وہ اس کو بیان کر دیا. اس لیے کہ ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں فریم آف ریفرنس, نہیں ڈاکٹر صاحب آپ جنگ کرے فریم آف ریفرنس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یا قانون کے حوالے سے, یعنی آپ کا جو فریم آف ریفرنس ہم نے بات کرنا, اگر قانون کے حوالے سے وہ ڈیل کا ہے ہمارے سامنے ہے.
اگر جنگ کے حوالے سے سوری مطلب بار بار کہ میں چاہتا ہوں کہ جی ایکسپلین کروں تو اگر آپ جنگ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی قانون نہیں رہے گا اور